ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و دیبا ہے، جو ہمارا خالق و مالک اور حاکم و رازق ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اولاد اور تمام مومنین پر. خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاسراء کی ایک آیت پڑھی گئی ہے اور اس حوالے سے آج کے خطبے کا عنوان اسراء اور معراج ہی ہوگا. اسراء اور معراج کے حوالے سے یہ بات عوام کے اندر بہت مشہور ہے کہ رجب کے مہینے میں ہوئی ہے، حالانکہ مورخین اس کا انکار کرتے ہیں. بہت ساری بدعتیں بھی اس رجب کے مہینے میں اور رجب کی 27ویں تاریخ کو معراج کی نماز کر کے پڑھتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. میں شروع میں ہی یہ بات عرض کر دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی ہے، لیکن واقعی معراج کے بعد کم از کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم واقع معراج کے بعد 11 سال تک اس دنیا کے اندر حیات رہے ہیں، کم سے کم. اگر اسے ہم مانیں کہ مدنی زندگی کے بالکل آخری سال میں ہوا ہے، آپ نے معراج کے نام کی کوئی نماز نہیں پڑھی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اقتداء اور پیروی کرنے والے، انہوں نے معراج کی کوئی نماز نہیں پڑھی ہے. تابعین، تبع تابعین، ان سب کے ہاں یہ نمازیں نہیں ملتی ہیں. لہذا ہمیں اور آپ کو معراج کی ان بدعتوں میں نہ پڑھ کر کے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل معراج ہے کیا. میرے بھائیوں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو اس دنیا کے اندر آئے ہیں،
اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کو معجزے عطا کیے ہیں۔ معجزہ کہا جاتا ہے زندگی میں ایسے واقعے کا ہو جانا جنہیں عقل تسلیم نہ کرے، مگر وہ واقعہ ہوا ہے، ہماری عقل نہیں تسلیم کرتی اس کو، عقل سے ماورا چیز ہوتی ہے وہ، لیکن وہ واقعہ ہوا ہوتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی میں۔ اور انہی واقعات کا ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ جو پیغمبر ہیں، یہ جو رسول ہیں، یہ جو نبی ہیں، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں، دلیل ہوتی ہے ان کی۔ مثالیں اگر آپ کو دیکھنی ہو تو آپ پچھلے انبیاء کرام میں دیکھ لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ید بیضا دیا تھا۔ ید بیضا کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنا ہاتھ اگر بغل میں دباتے تھے تو سفید چمکنے لگتا تھا۔ ہم اور آپ اگر بغل میں کچھ دیر دبا لیں تو ہاتھ سے بدبو آنے لگے گی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کو دباتے تھے بغل میں تو ہاتھ چمکنے لگتا تھا۔ عصا لیے ہیں اور اگر پھینک دیا اس کو صاف بن جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 9 معجزات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کیا ہے۔ 9 معجزات، ہم نے کیا کھانا کھایا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، برس کی بیماری والے کو اچھا کر دیتے تھے، پیدائشی جو نابینا ہوتا تھا وہ اچھا ہو جاتا تھا ہاتھ پھیر دینے کی وجہ سے۔ اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر ان معجزات کا تذکرہ کیا ہے، یہ کہا ہے بِإِذْنِی، وہ میری اجازت سے ہوتا تھا، یہ انبیاء کرام کا کمال نہیں ہوتا تھا، اللہ رب العالمین دکھاتا تھا ان نبیوں کے ذریعہ۔ ایسے ہی رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے معجزے دیے۔ حدیبیہ کا موقع ہے، صحابہ کر کے شکایت کرتے ہیں اللہ کے نبی پانی نہیں ہے کیا پئیں؟ آپ نے فرمایا کچھ بچا ہوا ہے، کہا ہاں بچا ہے، کہا ایک پیالے میں لے کر کے آ جاؤ۔ ایک پیالے میں لایا گیا، وہ پانی تھوڑا سا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ڈال دی اور انگلیوں کے بیچ سے اتنا پانی نکلا کہ 1400 لوگ تھے، سارے لوگوں نے پیا بھی، نہایا بھی، وضو بھی کیا اور ذخیرہ بھی کیا۔ یہ معجزہ ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی، مگر انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے معجزات سے نوازتا ہے، دنیا دیکھتی ہے اللہ کا سچا نبی ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے انگلی کے اشارے سے ہو جاتے ہیں۔ خندق کا موقع ہے، ایک صحابی رسول آتے ہیں اور اپنا کرتا اٹھا دیتے ہیں، پیٹ دکھاتے ہیں اپنا اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے بھوک کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ پتھر باندھنے کا مطلب ہے کہ دبا رہے گا پیٹ، دوسرا تکلیف کم ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا جب اٹھایا تو آپ کے بطن مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، نظر ان کی پڑ گئی، برداشت نہیں کر پائے، گھر پہ گئے، بیوی سے کہا کچھ ہے؟ کہا ہاں تھوڑا سا جو ہے، کہا اس کو پیس کر کے روٹی بناؤ، آٹا بنا دو، اس کی روٹی بنا دینا اور ایک بکری ذبح کر دو۔ بکری ذبح کر دی گئی۔ اس کے بعد آئے اور کہا اللہ کے نبی گھر پہ کھانا بن رہا ہے، آپ چلیے آپ کے ساتھ 1-2 لوگوں کو اور لے لیجئے، بہت معمولی مقدار میں کھانا ہے۔ میرے بھائیوں تقریباً 250-300-400 کی تعداد تھی خندق کھودنے والوں کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیتے ہیں کیسے ایسا امیر ہو سکتا ہے، کیسے ایسا سردار ہو سکتا ہے، اکیلے وہ کھانا جا کر کے کھا لے اور اس کے صحابہ جو خندق کھود رہے ہیں وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر کے کھودتے رہیں۔ اعلان کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو جابر کے ہاں دعوت ہے، چلو جابر کے ہاں دعوت ہے۔ سارے کے سارے لوگ گئے دعوت کھانے کے لیے۔ حضرت جابر سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کہا جاؤ اور پڑوس کی لڑکیوں کو بلا لو روٹی بنانے کے لیے، اور گوشت کی جو ہنڈی ہے پک رہی ہے اس کو اتارنا نہیں، اور جتنی روٹی بنے توڑ توڑ کر کے اسے میں ڈال کر کے ملیدہ بنا دو۔ جتنے لوگ تھے سب نے آسودہ ہو کر کے کھایا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ 2 4 5 10 کلو گوشت میں اور 2 4 کلو جو میں 300 400 400 لوگ کھانا کھا لیں، یہ ممکن ہے؟ یہ برکت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس طرح کے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ نبی جو ہے، یہ پیغمبر جو ہے، یہ اللہ کے سچے نبی اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، انہی معجزات میں سے ایک انتہائی انوکھا معجزہ معجزہ معراج ہے، بلکہ بہت سارے معجزات کا مجموعہ ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا انتہائی عظیم الشان واقعہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا ظہور ہے۔ عقیدہ و عمل کی بیش بہا موتیوں سے مالا مال ہے یہ واقعہ۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین 7ویں آسمان پر عرش کے اوپر مستوی ہے۔ سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جائے اگر اللہ کہاں ہے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے، اللہ اپنے قدرت کے اعتبار سے تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے آسمان میں ہے، 7ویں آسمان پر عرش پہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، ہماری فطرت کہتی ہے، اور یہ عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ ہندوانہ عقیدہ ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اگر اللہ ہر جگہ ہے تو اس لاٹھی کے اندر بھی اللہ ہے، لہذا اس لاٹھی کا بھی سجدہ کرنا جائز ہوگا۔ پیپل کے درخت میں بھی اللہ ہے، لہذا اس کا سجدہ بھی کرنا جائز ہوگا۔ اگر یہ عقیدہ تسلیم کیا جائے تو اللہ اپنے علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے کائنات کے ذرے ذرے میں، کائنات کے چپے چپے میں ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے استوى علی العرش، آسمان کے اوپر ہے۔ تو بہرحال اس واقع معراج میں اس بات کا ثبوت ہے کہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے۔ واقع معراج میں نماز کی تاکید ہے، معاشرتی آداب کی تعلیم ہے۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی کیوں گئی؟ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ جب رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت کو بلند کیا، لوگوں کو جہنم کے آگ سے بچانے کی کوشش آپ نے کیا، تو جانتے ہیں اپنے بیگانے ہو گئے، پرائے دشمن ہو گئے، دوستوں نے اپنے تعلقات دشمنیوں میں تبدیل کر لیا، دوست بھی دشمن ہو گئے۔ اور باہر کی زندگی میں آپ کے سب سے زیادہ سینہ سپر رہنے والے، باہر کے لوگوں کا مقابلہ کرنے والے آپ کے چچا تھے ابو طالب، جو آپ کے چچا تھے، وہ کہ انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، لیکن ہر موڑ پر چچا ابو طالب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے تھے، بھتیجا ہونے کی حیثیت سے۔ آپ کو اپنے بھتیجے سے بے حد محبت رہتی تھی، تو باہر کے جو حملے ہوتے تھے وہاں مقابلہ کرتے تھے ابو طالب۔ اور جب باہر کی تکلیفیں برداشت کر کے، لوگوں کے جملے سن کر کے، لوگوں کی ادارسانیاں سہ کر کے جب آپ گھر میں آتے تھے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اس کا ذکر کرتے تھے، حضرت خدیجہ غضب کی خاتون تھی، انتہائی سمجھدار اور باوقار خاتون تھی، انتہائی حوصلہ مند خاتون تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باہر کی ایذا رسانیاں، تکلیفیں سہ کر کے جب میں گھر میں آتا اور ان حوادث اور واقعات کا ذکر جب میں اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کرتا تو مجھے ایسے تسلی بخش کلمات سے نوازتی تھی کہ میرا غم فوراً غلط ہو جاتا تھا، میرا غم غلط ہو جایا کرتا تھا۔
फौरन तसल्ली मिल जाती थी मुझे। नबूवत का 10वां साल है, हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया, घर के अंदर तसल्ली देने वाला कोई नहीं बचा। सन 10 नबवी का ही मामला है कि आपके चचा अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। अब बाहर के दुश्मनों से मुकाबला करने वाला भी कोई नहीं रहा, दुश्मनियां बढ़ गई, ज्यादा सताने लगे लोग, यहां तक कि सूरत हाल ऐसी हुई कि मक्का की गलियां आपके लिए तंग हो गई। ऐसे मौके पर नबी ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, एक तदबीर अपनाई कि मक्के के लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं, तकलीफें बढ़ गई हैं, चले जरा थोड़ी सी दूरी पर एक छोटा सा शहर है जिसे ताइफ कहा जाता है, ताइफ की बस्ती में जाए, मुमकिन है ताइफ के लोग मेरी दावत को कबूल कर लें। उस वक्त ताइफ के 3 सरदार थे और उन तीनों सरदारों के सामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत पेश किया। अपनी दावत जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं, उन लोगों के सामने तीनों में से किसी भी शख्स ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल नहीं किया। और सिर्फ कबूल ही नहीं किया, बल्कि ताइफ के जितने औबास थे, बदमाश थे, मवाली थे, लौंडे थे, उन सारे लोगों को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। वो आपको मारते, जुमले कसते, हबतियां कसते, तरह तरह की इदाएं देते, यहां तक कि पत्थरों से इतना मारा कि पैर से खून निकल करके आपके पाए मुबारक में जम गया। आप जब बैठ जाते परेशान हो करके, तो ये लोग क्या करते, दोनों बाजू पकड़ के खड़ा कर देते, धक्का दे करके चलाते और उसके बाद फिर पत्थरों की बारिश करते। ताइफ के वाक़े को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते, आप दीदा हो जाते। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा तकलीफ दे दिन कौन सा था? आपने फरमाया, जितना ताइफ वालों ने मुझे तकलीफ दिया उतना तकलीफ किसी से नहीं हुई। आप अंदाजा लगाएं कि कैसी सजाएं उन लोगों ने दिया था। आप मायूस होकर के एक बाग में आते हैं, वहां बैठ जाते हैं, आसमान से फरिश्ता आता है, कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इजाजत दें तो इस ताइफ की बस्ती को 2 पहाड़ों के दरमियान पीस दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने हद से ज्यादा आपको सताया था, आप दस्त बदुआ होते हैं, हाथ उठाते हैं और कहते हैं अल्लाहुम्मा बिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, रब्बुल आलमीन तो मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये लोग जानते नहीं हैं। अगर मुझे पहचानते, मुझे जानते, मेरे मकाम व मर्तबा को जानते, मेरी दावत को पहचान लेते, मारिफत इलाही ने हासिल हो जाती, मेरे साथ कतान ये सलूक न करते। आपकी इस दुआ का असर था कि 3 साल के बाद पूरा का पूरा ताइफ इस्लाम कबूल कर लेता है। 3 साल के बाद ताइफ के लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अब वहां से अंगूरों के बाग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। अब वहां से आपको मक्का जाना है। मक्के में पहले से गलियां तंग हैं, वहां आपका रहना लोगों ने दूभर कर दिया है। ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं और कहते हैं अल्लाहुम्मा अश्कु इलैका ज़अफ़ क़ुव्वती, ऐ अल्लाह मैं तुझसे शिकायत करता हूँ अपनी कमजोरी का। रब्बुल आलमीन मैं तुझसे शिकायत करता हूँ, तेरे दरबार में अर्ज करता हूँ, मेरी तदबीरें कमजोर हैं, मेरे पास कुव्वत नहीं है, तू कमजोरों का रब है, लिहाजा मौला तू मेरी फरियाद को सुन ले। अब मैं क्या करूं? मक्के की गलियां तंग हैं, ताइफ के लोगों ने मेरे साथ ये सलूक किया। ऐसे मेरे भाइयों हालात थे। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दिया, मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए। ऐसे हालात थे कि इन्हीं हालात में
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رنجیدہ، انتہائی اداس رہا کرتے تھے، بد دل رہا کرتے تھے، سوچتے تھے اس امت کے لیے میں کیا کروں، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، میں ان کی کمر پکڑ پکڑ کر کے جہنم سے نکالنا چاہتا ہوں، اور یہ ہے کہ جہنم کی آگ میں کودنا چاہتی ہے۔ ایسے موقع پر میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد ایک پیغام دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کبیدہ خاطر نہ ہو، آپ رنجیدہ نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، زمین کے لوگ اگر آپ کی قدر نہیں کرتے ہیں تو نہ کرے، آسمان کی وسعتوں کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، یہاں آپ کے قدرداں موجود ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کروائی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ میں تو اس رب کا پرستار ہوں، میں اس رب کی نگرانی میں کام کرتا ہوں جس رب نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو بھور سے نکالا تھا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بچایا تھا، اور میں تو اس رب کا پرستار ہوں جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ کو گلے گلزار بنا دیا تھا، سمندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پار کرایا، اور اللہ کے دشمن فرعون کو اسی سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ میں اس رب کا پرستار ہوں، لہذا اس بات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ میرے ساتھ کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن انسان کی فطرت ہے، بشری تقاضے ہیں، آپ رنجیدہ تھے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ بلایا، جنت و جہنم کا مشاہدہ کرایا، وہاں کی حکومت اور سلطنت کو دکھایا، تاکہ آپ کو جو علم یقین کے ساتھ حاصل ہے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اس مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی معراج کروائی تھی۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ معراج ہوئی تھی، یہ خواب نہیں تھا، یہ پورے وجود کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود گئے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت مالک بن سعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے واقعے کے راوی ہیں، اور متعدد واقعات، متعدد روایات معراج کے تعلق سے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے۔ حالات اس وقت ایسے انداز کے تھے کہ آپ کہیں اکیلے رہ نہیں سکتے تھے، ام ہانی کے گھر میں تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک ام ہانی کے گھر کی چھت ہٹا دی گئی، چھت پوری گھر کی ہٹا دی گئی بغیر کسی سبب کے، اور پھر وہاں سے اٹھا کر کے آپ کو لایا گیا، حتیم میں لایا گیا، جس کا ایک نام ہجر بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہاں لایا گیا اور لانے کے بعد میرا گلے سے لے کر کے اور ناف تک پورا سینہ چاک کر دیا گیا، چیر دیا گیا، چھت ہٹائی گئی، پیغام دیا گیا، بغیر کسی اسباب و وسائل کے اللہ رب العالمین اس پوری چھت کو ہٹا سکتا ہے۔ ایسے ہی بغیر کسی اسباب اور وسائل کے آپ کے سینے کو چاک بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے دل کو نکال کر کے سونے کے برتن میں رکھا گیا، سونے کی طشت میں، سونے کے برتن میں اس لیے رکھا گیا، سونا چمکدار ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے، آگ میں ڈال دیجئے نکھر جاتا ہے، مٹی میں ڈال دیجئے سڑتا نہیں ہے، لہذا اس کی اہمیت کے پیش نظر سونے کی طشت میں رکھا گیا، اور پھر اندر کا پورا حصہ آب زمزم سے دھویا گیا، اور آب زمزم سے دھوئے جانے کے بعد اس کے اندر جو کمیاں تھی سب کو دور کر دیا گیا، اور دور کرنے کے بعد ایمان اور حکمت بھر دی گئی۔ ایمان اللہ رب العالمین پر پختہ یقین،
اور حکمت کا مطلب یہ ہے کہ حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر حلم، عقل، عدل، انصاف، ان ساری چیزوں کو آپ کے اندر ڈال دیا گیا، اور اس کے مقابل میں جو جہالت ہے، غصہ ہے، ظلم ہے، نادانی ہے، ان تمام چیزوں کو نکال کر کے باہر پھینک دیا گیا، اور جس کو حکمت عطا کی گئی اسے بہت بڑی بھلائی عطا کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت عطا کی گئی اسے بہت بڑی بھلائی دنیا کی عطا کر دی گئی، بہت بڑا خیر اسے عطا کیا گیا۔ تو بہرحال آپ کے سینے کو چاک کیا گیا ایک مرتبہ معراج سے پہلے، اور ایک مرتبہ چاک کیا گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی تھی۔ آپ اس وقت دائی حلیمہ کے ہاں تھے۔ اس وقت آپ کے سینے کو اس لیے چاک کیا گیا تھا تاکہ محفوظ انداز میں آپ کی تربیت ہو سکے۔ ایک مرتبہ چاک کیا گیا تھا نبی بنائے جانے سے پہلے تاکہ آپ بار نبوت کو اٹھا سکیں، اور تیسری مرتبہ یہ چاک کیا گیا تھا معراج سے پہلے تاکہ جب آپ یہاں سے آسمان پر جائیں، جنت دیکھیں، جہنم دیکھیں، وہاں کی سلطنت دیکھیں اور ساری چیزیں دیکھیں، تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لائق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائیں، آپ اس کو برداشت کر سکیں۔ بہرحال جب وہ چاک کر دیا گیا، ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا، تب اس کے بعد ایک سواری لائی گئی۔ اس سواری کا نام تھا براق، اور براق یہ برق سے بنا ہوا ہے۔ برق کے معنی ہوتا ہے بجلی، تیز رفتار چلنے والا، اور وہ اتنا تیز چلتا تھا کہ ایک قدم اگر اس کا یہاں پڑتا ہے تو دوسرا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ کی آخری حد ہو۔ جب اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا جانے لگا تو ذرا وہ اڑنے لگا، شوخی دکھانے لگا۔ نبی اکرم تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے براق کو شوخی مت دکھا، تیری پشت پر ایک ایسی ہستی سوار ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد تیری پشت پر اتنی معدد ہستی کبھی سوار نہیں ہوگی۔ اتنے میں براق رک گیا، آپ کو سوار کیا، اور ذرا سی دیر میں بیت المقدس پہنچا، اور بیت المقدس پہنچنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں تمام انبیاء کرام وہاں موجود تھے، اور ان تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ 2 رکعت نماز پڑھائی اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت ساری صفات ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت آپ کی بیان کی جاتی ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ تمام نبیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے۔ اب وہ کیفیت کیا تھی، کس انداز سے کیا تھا، بہرحال انبیاء کرام کے بارے میں یہ بات ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں رہنا چاہیے، اور عقیدے کا ہمارے حصہ ہے کہ رب العالمین نے اس مٹی کے اوپر انبیاء کے جسموں کو کھانے کو حرام کر دیا ہے۔ بہرحال وہ آئے اور 2 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے جب پانی کا مطالبہ کیا تو آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے۔ ایک پیالے میں دودھ تھا اور دوسرے پیالے میں شراب تھا، لیکن شراب ابھی تک حرام نہیں ہوئی تھی، شراب حلال تھی اس وقت تک، اس لیے کہ شراب کی جو حرمت ہوئی ہے وہ مدینے کے اندر ہوئی ہے، اور معراج کا جو واقعہ ہوا ہے یہ مکی زندگی میں ہوا ہے۔ ابھی تک شراب حرام نہیں تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو نہیں لیا بلکہ دودھ کا پیالہ لے لیا۔ جب دودھ کا پیالہ آپ نے اٹھایا اور اس کو پیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اخترت الفطرۃ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطرت کو اختیار کر لیا ہے۔ الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ لو اخذت الخمر غوت امتک، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس اللہ نے آپ کو فطرت پر قائم رہنے کی ہدایت دی، توفیق دیا۔ اگر آپ نے شراب کا پیالہ لے لیا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔
آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، لہذا پورے طور سے یہ امت گمراہ ہو جائے ایسا ممکن نہیں ہے۔ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ایک گروہ ہمیشہ اس امت کا قائم رہے گا جو حق کی بنیادوں پر قائم رہے گا، یہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، جو اسے نقصان پہنچائے گا وہ خود شرمندہ ہو جائے گا، وہ خود ہی ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل نے کہا کہ اگر آپ نے شراب کا پیالہ لیا ہوگا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ شراب یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، اسی لیے ایسے تمام لوگ جو فطرت سلیمہ پر قائم رہتے ہیں، چاہے اس کی حرمت معلوم ہو نہ معلوم ہو، ایسے لوگ شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرب میں شراب پینے کا رواج عام تھا، شرافت کی نشانی سمجھی جاتی تھی، مگر ان لوگوں نے زمانے جاہلیت میں بھی شراب نہیں پیا تھا، شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ شراب یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ کہا جاتا ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے ایک روایت کو اکٹھا کیا، اس کی روایت کو جو ہے صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد اس سے کہا کہ تمہیں 4 کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی تم کو نجات ملے گی، چھٹکارا اور رہائی ملے گی۔ چنانچہ اس کے سامنے رکھا گیا کہ یا تو ایک آدمی کو قتل کرو، یا سور کا گوشت کھاؤ، یا یہ کہ تم زناکاری کرو، یا کہ تم شراب پیو۔ نادانی میں وہ شخص سمجھ نہیں پایا، اس نے کہا ان چاروں جرائم میں سے سب سے ہلکا جرم یہ ہے کہ ہم شراب پی لیتے ہیں، ہم شراب پی لیتے ہیں۔ اس نے شراب کا پیالہ اٹھا کر کے پی لیا تاکہ اسے رہائی مل جائے۔ شراب پینے کے بعد جب وہ نشے میں آیا تو ایک آدمی کا قتل بھی کیا، سور کا گوشت بھی اس نے کھا لیا، زناکاری اور بدکاری میں مبتلا بھی ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ شراب یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور شراب کے بعد یہ جتنی منشیات ہیں، چاہے گٹکا، پان، تمباکو، بیڑی، سب اسی کی بہن ہے، لہذا ان تمام چیزوں سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ قرآن حکیم نے شراب کی ایک اور خصوصیت بیان کی ہے۔ شراب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آپس میں دشمنی پیدا کرتی ہے، بغض اور نفرت پیدا کرتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، اور اسی طریقے سے نمازوں سے دور کر دیتی ہے جو آدمی شراب پینے والا ہوتا ہے یا جوا کھیلنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین شرابیوں کو، نشیڑیوں کو طینۃ الخبال پلائے گا، اور طینۃ الخبال کہا جاتا ہے عصارۃ من اہل الجنہ من اہل جہنم، یعنی جہنمیوں کا جو خون پیپ پسینہ ہوگا وہ ساری کی ساری چیزیں ان شرابیوں کو پلائی جائیں گی، لہذا یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو دودھ ہے، یہ دودھ انتہائی مبارک غذا ہے، بڑی پاکیزہ غذا ہے۔ بہت سارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، سائنس جانتے ہیں، دودھ ایک ایسی غذا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی توانائی، ہر طرح کی وٹامن رکھی ہے۔ یہ انسان کی پہلی غذا ہے اور انتہائی بے ضرر غذا ہے۔ بہرحال دودھ انتہائی مبارک غذا ہے، اور اس کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اختیار پر فرمایا الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے آپ کو ہدایت کی، فطرت پر قائم رہنے کی رہنمائی فرمائی۔ لہذا کسی بھی بندے کو جب کوئی خیر کی توفیق مل جائے، اچھا کام کرنے کی توفیق مل جائے، تو بندے مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرے، اس کی تعریف کرے، اس کی بڑائی کا بیان کرے، اپنی محنت کا حصہ اسے نہ سمجھے، اپنی صلاحیت کا حصہ اسے نہ سمجھے۔ اگر آدمی کے اندر انا پیدا ہو گیا اور یہ ہو گیا میری وجہ سے ایسا ہوا ہے،
کہ میرے بھائیوں یہ کبر کی پہلی سیڑھی ہے، یہ تکبر کی پہلی سیڑھی ہے، لہذا اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کی جہاں بہت ساری تعریف کیا ہے، بہت ساری صفات بیان کیا ہے، ان صفات میں سے ایک صفت ہے حمادون۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت زیادہ حمد بیان کرنے والی امت ہے، لہذا ہمیں ہر حال میں اللہ رب العالمین کی کثرت سے حمد بیان کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن جو جھنڈا ملے گا وہ حمد کا جھنڈا ملے گا، اور یہاں توحید کی بنیادوں پر ہم قائم رہیں گے، عمل صالح کو اختیار کریں گے، اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی وجہ سے، اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے، اس کے ہدایات پر کاربند رہنے کی وجہ سے جب ہم جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں داخل ہوتے وقت کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی فرمائی۔ اور جب ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد جب وہاں کی نعمتیں ہم دیکھیں گے تو نعمتیں دیکھنے کے بعد اہل ایمان کی دعا ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری آخری دعا ہے کہ تمام کی تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ معراج ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ میں نے بھی صرف پس منظر بتایا ہے، اور اس پس منظر میں صرف اتنی بات ہے کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء راتوں رات آپ کا یہ سفر ہوا، بیت المقدس گئے، 2 رکعت آپ نے وہاں نماز پڑھائی انبیاء کرام کو، اس کے بعد ایک سیڑھی لگی، اور اس سیڑھی کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ خطبے میں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ واقع معراج کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔